الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ حدیث نمبر 344 کے ساتھ 344، اور یہ کتاب ہے کتاب الحدود، یعنی کہ عمدۃ الاحکام میں اندرونی کتاب جو ہے وہ کتاب الحدود ہے۔ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود، روایت ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، اور یہ کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں، اور ان 7 تابعین میں سے ایک ہیں جن کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے، یعنی کہ مدینہ کے 7 بڑے علماء۔ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما، یہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد الجہنی سے، گویا کہ اس حدیث کے راوی صحابہ کرام میں سے کتنے ہیں؟ 2۔ انہما قالا، ان 2 صحابیوں نے کہا کہ ان رجلا من الاعراب، اعرابیوں میں سے ایک آدمی، بدویوں میں سے ایک آدمی، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انشدک اللہ الا قضیت بیننا بکتاب اللہ، میں آپ کو اللہ کا نام دے کر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کریں، کوئی اور فیصلہ نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ فقال الخصم الآخر، تو دوسرے شخص نے کہا، اور یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا؟ خصم، یعنی کہ اس کے مد مقابل آدمی نے جس سے اس کا جھگڑا تھا، یہ 2 فریق ہو گئے نا، تو دوسرے شخص نے کہا وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، جبکہ وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا۔ نعم، جی ہاں، فَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں، وَأْذَن لِّي، اور مجھے اجازت دیں۔ کیا مطلب مجھے اجازت دیں؟ گفتگو کرنے کی، ان کے ہم دونوں آپ کے پاس اپنا کیس لے کر آئے ہیں، اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں، اپنا معاملہ لے کر آئے ہیں، اور اس آدمی نے صحیح کہا ہے کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، اور میری درخواست یہ کہ مجھے اجازت دیں، میں پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قل، کہو۔ فقالت، اس نے کہا، ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، ان بے شک ابنی میرا بیٹا، کان تھا، عصیفا مزدوری کرنے والا، علی ھذا، اس آدمی کے پاس، یعنی کہ میرا بیٹا محنت مزدوری کے لیے اس آدمی کے پاس تھا۔ فزنا بامرأتہ، تو اس نے اس کی وائف کے ساتھ، اس کی بیگم کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا۔ وإنی اخبرت، اور بے شک مجھے بتایا گیا، انا، کہ یقیناً، علی ابنی، میرے بیٹے کے ذمے، میرے بیٹے کے اوپر ہوگا الرجم، سنسار کیا جانا۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ تمہارے بیٹے نے جو جرم کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وولیدہ، تو میں نے
100 بکریاں اور ایک لونڈی اس کے فدیے کے طور پہ دی. کس کا فدیہ؟ سنسار ہونے کا فدیہ. یعنی کہ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے، اس کو سنسار ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے فدیے کے طور پہ 100 بکریاں اور ایک لونڈی اس کو دی. کس کو دی؟ یعنی کہ جس کی بیوی کے ساتھ میرے بیٹے نے بدکاری کی تھی. فسألت اہل العلم، اس کے بعد یا پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا. فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے بتایا، انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، کہ میرے بیٹے کے ذمے، میرے بیٹے پہ صرف اور صرف کس کا معنی؟ انما کا صرف اور صرف کیا ہے؟ جلد 100، 100 کوڑے ہیں، یعنی کہ اس کو 100 کوڑے لگیں گے. وہ تغریب عام، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نکال دیا جائے گا. وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا، اور بے شک اس کی بیگم کے اوپر ہوگا رجمہ، سنسار کیا جانا. کیا سمجھے ہیں آپ لوگ یہاں سے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے بدکاری کی اس کی وائف کے ساتھ، تو ہمیں بتایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کو تو سنسار کیا جائے گا. تو میں نے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے مال پیش کیا اس آدمی کو جس کی بیگم کے ساتھ میرے بیٹے نے بدکاری کی تھی. میں نے 100 بکریاں دی اور ایک لونڈی دی. اس کے بعد میرا رابطہ ہوا اہل علم سے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو فتویٰ دینے والے تھے وہ اہل علم نہیں تھے. پھر میرا رابطہ ہوا اہل علم سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سنسار نہیں کیا جائے گا، زندگی ختم نہیں کی جائے گی، 100 کوڑے لگیں گے، اور 1 سال کے لیے اس کو اس کے وطن سے، اس کے شہر سے، اس کے گاؤں سے نکال دیا جائے گا. سنسار کیا جائے گا اس آدمی کی وائف کو. کیوں اس کو سنسار کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اور شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کی، اور اس کا بیٹا کمارا تھا، شادی شدہ نہیں تھا، اس لیے اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنی سٹی سے نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جیسا کہ آگے مزید اس موضوع پہ گفتگو آئے گی. اچھا، اب اس آدمی نے کیس اللہ کے نبی کے سامنے رکھا اور دوسرا آدمی خاموش ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتا ہے کہ جو کیس اس نے سامنے رکھا ہے درست سامنے رکھا ہے، اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے مابین فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے مطابق. الولیدۃ، لونڈی، والغنم، اور بکریاں، رد علیک، تجھے واپس کی جائیں گی، یعنی کہ وہ غلط تجھ سے لی گئی ہیں. وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام، اور تیرے بیٹے کے ذمے کیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے. وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا الرَّجْمُ، اور اس آدمی کی بیوی کے اوپر ہوگا سنسار کیا جانا، اس کو سنسار کیا جائے گا. وَغْدُ یا انیس، اے انیس صبح جاؤ. یہ انیس کون ہے؟ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ، یہ اسلم قبیلے کے ایک آدمی تھا، اس کو آپ کہہ رہے تھے. کیا کہا کہ اے انیس تم جاؤ الی امرأۃ ھذا، اس آدمی کی بیوی کی طرف. فإن اعترفت، اگر وہ اعتراف کر لے بدکاری کا، فرجمھا، تو اس کو سنسار کر دو. فغدا علیہا، تو یہ انیس صبح پہنچ گئے اس عورت کے پاس.
فاعترفت، اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا. فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. فرجمت، تو اس کو سنسار کر دیا گیا. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی. امام بخاری نے لیکن اس حدیث کو ایک جگہ بیان نہیں کیا، بلکہ کئی جگہ پہ، کئی مقامات پہ بیان کیا ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ عمدۃ الاحکام. عمدۃ الاحکام کو کیوں اختیار کیا گیا؟ کیونکہ اس میں بخاری مسلم کی وہ احادیث ہیں جن میں احکام و مسائل ہیں، جن کو فقہی احادیث کہا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری جو ہے وہ حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے، فقہات والی کتاب ہے. اسی لیے امام بخاری ایک حدیث سے کئی مسئلے اخذ کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ ایک حدیث کو بار بار لے کر آتے ہیں تاکہ ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کیا جا سکے. البتہ یہ امام بخاری کی عظمت ہے، یہ ان کی مہارت ہے، یہ ان کا علمی مقام و مرتبہ ہے کہ وہ جتنی بار بھی حدیث کو لے کر آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہر بار اس حدیث میں کوئی نیا فائدہ ہو. مسئلہ اخذ کرنے کے علاوہ مسئلہ اخذ کیا جائے گا وہ تو نیا فائدہ ہوگا نا، خود حدیث کے اندر کوئی فائدہ ہو. مثال کے طور پہ پہلے ایک جگہ حدیث آئی تھی تو وہاں کچھ مختصر تھی، اب آئی ہے تو اس میں کچھ تفصیلات ہیں، یا کوئی لفظ اضافی آ گیا ہے، یا متن میں فائدہ ہے. پہلے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا اپنے ایک استاد سے، دوسری بار اپنے دوسرے استاد سے، تیسری بار اپنے تیسرے استاد سے، چوتھی بار اپنے چوتھے استاد سے. اتنے مشائخ سے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، اتنے مشائخ سے ایک ہی حدیث لی. یہ سب فوائد ہیں. تو آئیے اس حدیث کو چیک کرتے ہیں کہ امام بخاری کتنی بار لے کر آئے، کیا کیا مسائل اخذ کیے، اور اس سے ہمیں کیا فوائد ملے. امام بخاری اس حدیث کو سب سے پہلے لے کر آئے ہیں 2314 کے طور پہ، 2314، اور 2315 کے طور پہ بھی 2315، یعنی کہ ایک ساتھ. یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا راز ہے؟ اصل میں اس حدیث کے راوی صحابہ کرام میں سے کتنے ہیں؟ دو. نمبر ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نمبر دو زید بن خالد الجہنی. اور محدثین اس حدیث کو دو شمار کرتے ہیں جس حدیث کے راوی دو ہوں صحابہ کرام میں سے. اگر اس حدیث کو روایت کرنے والے 3 صحابی ہوں گے تو 3 حدیثیں شمار ہوں گی. اگر اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی 4 ہوں گے تو 4 حدیثیں شمار ہوں گی. تو اس لیے اس حدیث کو یعنی کہ 2 بار شمار کیا گیا ہے اس مقام پہ، حالانکہ وہاں پہ ایک دفعہ ہی ذکر ہے. حدیث ایک بار ہی آئی ہے لیکن نمبرنگ ڈبل ہے، 2314 بھی ہے، 2315 بھی ہے، 2314 بھی ہے، 2315 بھی ہے. باب کیا ہے، کتاب کیا ہے؟ یعنی کہ صحیح بخاری کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کتابیں ہیں. کتنی کتابیں ہیں؟ 97. تو یہ کتاب ہے کتاب الوکالہ، کسی کام میں کسی کو اپنا نائب بنا دینا، وکیل بنا دینا. اور باب ہے باب الوکالۃ فی الحدود، حدود میں اپنا کسی کو وکیل بنانا. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو سنسار خود نہیں کیا، بلکہ اس پہ حد قائم کرنے کے لیے آپ نے انیس کو بھیجا ہے. تو انیس آپ کے کیا بنے؟ اس معاملے میں وکیل بنے. پھر یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے اور نمبر ہے 2649، 2649. کتاب ہے کتاب الشہادات، شہادتوں کے بارے میں، گواہیوں کے بارے میں کتاب ہے. باب ہے باب شہادت القاذف والسارق والزانی. باب ہے کہ کسی پہ تہمت لگانے والے کی شہادت کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. جس نے کسی پہ تہمت لگائی اس کو کتنے کوڑے مارے جاتے ہیں؟ 80. اب اس کے اوپر حد قائم ہو گئی نا، اس کا فسق ثابت ہو گیا، اس کا گناہ ثابت ہو گیا. کیا اب وہ کسی معاملے میں گواہی دے سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام کہتا ہے گواہ وہ ہوں جو عادل ہوں.
فاسق و فاجر گواہ نہیں بن سکتے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں باب اشاعت القاذف والسارق والزانی، تہمت لگانے والے، چوری کرنے والے اور بدکاری کرنے والے کی شہادت کے بارے میں یہ باب ہے، یعنی کہ یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اور دے سکتے ہیں تو کتنے عرصے کے بعد دے سکتے ہیں۔ امام بخاری گویا کہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس آدمی کو جس نے بدکاری کی ہے 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ یہ 1 سال کے لیے کیوں جلا وطن کیا جائے؟ تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے بعد ایسے لوگوں کی گواہی قبول ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے آپ میں تبدیلی لا چکے ہوں، اگر وہ گناہ چھوڑ چکے ہوں، اگر وہ توبہ کر چکے ہوں۔ لیکن دوسرے علماء کرام کہتے ہیں 1 سال کی مدت اس معاملے میں مقرر کر دینا مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک کی صورتحال دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، کسی کی اصلاح سال میں ہو جاتی ہے، کسی کی 6 مہینے میں، کسی کی 1 مہینے میں، کسی کی 2 سال میں، کسی کی ہوتی نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے 2695 اور 2696، 2695 2696، ایک دفعہ پھر ڈبل نمبرنگ ہے اور حدیث ایک بار ہی آئی ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب الصلح، یعنی کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک کتاب یہ قائم کی ہے، کتاب الصلح، وہ احادیث جن کا تعلق ہے صلح کرنے کرانے سے۔ اور پھر اس حدیث پہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب اذا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود، جب وہ صلح کر لیں کسی غلط معاملے پہ تو یہ صلح مردود ہوگی، ایسی صلح ریجیکٹ ہوگی، ایسی شرط جو اس میں رکھی گئی ہے وہ ریجیکٹ ہوگی۔ کیا تعلق ہے جی اس باب کا ہماری حدیث سے؟ آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے پہلے وہ آپس میں صلح کر چکے تھے۔ صلح کیا ہوئی تھی کہ میں جناب آپ کو 100 بکریاں دیتا ہوں اور لونڈی دیتا ہوں اور آپ نے میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا۔ کیا شریعت کا اس کیس میں یہی فیصلہ ہے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ جو صلح ہوئی تھی غلط ہوئی تھی، یعنی کہ اس بنیاد پہ صلح کا ہونا کہ بدکاری کرنے والا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ لوگ 100 بکریاں دیں گے، ایک لونڈی دیں گے، یہ غلط صلح ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے کو قائم رکھا یا اس کو ختم کیا؟ ختم کر دیا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور اس بار نمبر ہے 2724، 2724 اور 2725، 2725، یعنی کہ ایک ساتھ ڈبل نمبرنگ ہے، حدیث ایک ہی ہے۔ کتاب ہے کتاب الشروط، شرطیں لگانا، کسی معاملے میں شرط لگا لینا۔ باب قائم کیا امام بخاری نے، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، یہ باب ہے ان شرائط کے بارے میں جنہیں لگانا حدود کے معاملے میں درست نہیں ہے۔ تو یہاں شرط لگائی تھی نا کہ میں آپ کو یہ بکریاں اور لونڈی اس شرط پہ دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا۔ تو اللہ کی حدود کو ساقط کرنے کے بارے میں جو بھی شرط رکھی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ ناقابل قبول ہوگی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار اس کا نمبر ہے 6633، 6633 اور 6634، 6634، اور کتاب ہے کتاب الایمان والنذور، یہ کتاب ہے قسمیں اٹھانے کے معاملے میں اور منت ماننے کے معاملے میں۔ باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی علیہ السلام کی قسم کس طرح ہوتی تھی, کن الفاظ کے ساتھ آپ قسم اٹھاتے تھے؟ ہماری حدیث میں آیا نا کہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے مطابق. پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے, اور اس بار اس کا نمبر ہے 6827 اور 6828, 6827 6828, ڈبل نمبرنگ ہے, حدیث ایک بار ہی ہے. اور اس بار ہے کتاب الحدودی, اللہ کی حدیں قائم کرنے کے بارے میں یہ کتاب ہے. باب ہے باب الاعتراف بالزنا, زنا کا, بدکاری کا اعتراف کرنا, اقرار کرنا. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس عورت نے بدکاری کا, زنا کا کیا کیا, اعتراف کیا. پھر اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے ہیں, اور اس بار اس کا نمبر ہے 6831, 6831, اور کتاب ہے کتاب الحدود. باب ہے باب البکرانی یجلدانی وینفیانی, باب ہے اس بارے میں کہ اگر بدکاری کرنے والے دونوں کنوارے ہوں, دونوں غیر شادی شدہ ہوں, تو دونوں کو کوڑے مارے جائیں گے, کتنے, 100. وینفیانی, اور دونوں کو جلا وطن کیا جائے گا, 1 سال کے لیے ان کے شہر سے, سٹی سے ان کو نکال دیا جائے گا. یہ مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ یہ جو 2 آدمی کیس لے کر آئے تھے, ان میں سے ایک کا بیٹا تھا اور بیٹا کمارا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا سنایا تھا کہ وَعَلَبْنِ كَجَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, تیرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور 1 سال کے لیے اس وطن سے, اس شہر سے اس کو نکال دیا جائے گا. اور یہ فیصلہ جو ہے جلا وطن کر دینے کا, یہ قرآن میں آیا کہ حدیث میں آیا؟ حدیث میں آیا, قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. پتہ چلا کہ قرآن و حدیث دونوں شریعت کے مآخذ اور مصادر ہیں. جیسے ہم شرعی احکام اخذ کرتے ہیں قرآن سے, ایسے ان کو اخذ کیا جائے گا نبی علیہ السلام کی احادیث سے. تو آپ علیہ السلام کی احادیث شریعت ہیں, دین ہیں, حجت ہیں, اور دونوں برابر کے مصدر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث, دونوں کا مقام و مرتبہ ایک جیسا ہے شریعت لینے کے لحاظ سے اور دینی مسائل اور احکام اخذ کرنے کے لحاظ سے. البتہ تلاوت کے لحاظ سے ظاہر ہے قرآن آگے ہے, حدیث تلاوت کے معاملے میں قرآن کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی. پھر اس حدیث کو لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ, اور اس بار نمبر ہے 6835, 6835, اور 6836, 6836. کتاب ہے کتاب الحدود. باب من امر غیر الامام بإقامت الحد غائبا عنہ, باب ہے اس کے بارے میں جس نے حکم دیا حکمران کے علاوہ کسی اور کو حکم دیا کس چیز کا, حد قائم کرنے کا, جبکہ وہ جس کو حکم دیا گیا ہے وہ اس سے غائب تھا, اس سے دور تھا, یعنی کہ یہ خود وہاں پہ موجود نہیں تھا. کہ بڑا حکمران یہ خود وہاں پہ موجود, اس نے کسی کی ڈیوٹی لگائی, اس کو حد قائم کرنے کے لیے بھیجا, اور خود وہاں پہ یہ موجود نہیں تھا. آپ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود نہیں تھا. کون؟
جس کو حکم دیا گیا، جس کو حکم دیا گیا کہ جا کے حد قائم کرو، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے جہاں پہ حکمران موجود ہے۔ اور یہ مسئلہ کہاں سے لیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انیس بن ضحاک الاسلمی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں اور اس عورت سے بات کریں، اگر وہ مان جائے کہ میں نے گناہ کیا تو آپ نے اس کو سنگسار کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا وہاں پہ موجود تھے؟ نہیں تھے، عورت کے پاس موجود نہیں تھے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رہ کر اس حد کو قائم کرتے ہیں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار اس کا نمبر ہے 6842 اور 6843، 6842 6843، اور کتاب ہے کتاب الحدود۔ اب بھی کون سی کتاب چل رہی ہے؟ کتاب الحدود۔ باب کیا ہے؟ باب اذا امرأتہ او امرأت غیرہ بالزنا، یعنی کہ یہاں پہ شاید مجھ سے کوئی لفظ ایک چھوٹ گیا ہے۔ اذا اتہم امرأتہ، مثال کے طور پہ جب تہمت لگائے، جب تہمت لگائے، یا آپ کہہ لیں اذا رما امرأتہ، یعنی کہ عربی لفظ یہاں پہ یا رما رہ گیا ہے یا اتہامہ وغیرہ رہ گیا ہے، تو معنی ایک ہی ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی پہ بدکاری کی تہمت لگائے، او امرأت غیرہ بالزنا، یا اپنے علاوہ کسی اور کی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے، اپنی بیوی پہ یا کسی کی بیوی پہ، اور تہمت کہاں پہ لگائے؟ عند الحاکم، حکمران کے پاس کھڑی ہو کر، والناسی، اور لوگوں کے درمیان کھڑی ہو کر۔ حل علی الحاکم، کیا حکمران پہ واجب ہوگا کہ ان یبعث الیہا، کہ وہ اس عورت کی طرف کو آدمی بھیجے، فیسألہا، تو وہ آدمی اس عورت سے پوچھے، تفتیش کرے، پڑتال کرے، ہم معرومیت بھی، اس تہمت کے بارے میں جو اس پہ لگائی گئی ہے۔ امام بخاری نے یہاں پہ سوالیہ انداز اختیار کیا، کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا تعلق ہے اس باب کے مابین اور حدیث کے مابین؟ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس کیس لے کر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک نے کیا کہا کہ میرے بیٹے نے اس کی بیگم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بدکاری کی ہے۔ میرے بیٹے نے اس کی بیگم کے ساتھ، تو گویا کہ اس آدمی نے، گفتگو کرنے والے نے، دوسرے آدمی کی بیوی پہ تہمت لگا دی ہے۔ ایسے ہی ہے؟ اچھا، وہ آدمی آگے سے اس کے ساتھ ہے پورے معاملے میں، گویا کہ وہ بھی اپنی بیگم پہ اس معاملے میں تہمت لگا رہا ہے، تو پھر ہمارا باپ ثابت ہو گیا نا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انیس کو بھیجا کہ جاؤ تحقیقات کریں، پوچھیں جا کے۔ تو حدیث اور باپ کا تعلق کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حدیث آئی، امام بخاری اس کو لے کر آئے اور نمبر ہے 6859، 6859 اور 6860، 6860، اور اس بار بھی ہے کتاب الحدود۔ اور باب کیا ہے؟ باب هل یأمر الامام رجلا فیضرب الحد غائبا عنہ، کیا حکمران کسی آدمی کو حکم دے تو وہ حد قائم کرے غائبا عنہ، اس شخص پہ جو غائب ہے، جو دور ہے، کس سے؟ حکمران سے۔ اس باب کا کیا تعلق ہے ہماری حدیث سے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انیس کو بھیجا اور انیس نے حد قائم کی اس عورت پہ، تو کیا وہ عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھی؟ جس پہ حد قائم کی گئی وہ دور تھی۔
تو یہ دو باب ملتے جلتے آئے ہیں، دھیان سے، یہ بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ حکمران کسی آدمی کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ حد قائم کرو، اور جس پہ حد قائم کی جائے گی وہ حکمران سے دور ہے۔ اور پہلے اس سے ملتا جلتا باب آیا تھا، اور وہاں پہ یہ تھا کہ حکم دیا ہے حکمران نے کسی آدمی کو حد قائم کرنے کا، جبکہ حکمران سے دور کون ہے؟ حد قائم کرنے والا۔ یہ فرق ہے۔ اب حدیث کا نمبر ہے اس بار ایک منٹ، جی ہاں، 7193، 7193 اور 7194، 7194۔ اور کتاب کیا ہے؟ کتاب الاحکام۔ احکام سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حکومت کرنے اور قضا، یعنی کہ کوڈ کے متعلقہ احکام و مسائل۔ احکام سے مراد یہاں پہ یہ ہے۔ اور پھر باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ هل يجوز للحاکم، کیا حکمران کے لیے جائز ہے ان یبعث رجلا وحدہ، کہ صرف ایک آدمی کو بھیجے، للنظر فی الامور، معاملات پہ نگاہ ڈالنے کے لیے، معاملات پہ غور و فکر کرنے کے لیے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے ایک آدمی کو، کہ وہ بااعتماد ہے تو، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ صرف کس کو بھیجا؟ انیس کو بھیجا، یعنی کہ صرف ایک آدمی پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، حکومت صرف ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا سکتی ہے کسی معاملے میں، اگر وہ آدمی کیا ہے؟ بااعتماد ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے 7258، 7258 اور 7259، 7259۔ اور اس بار کتاب ہے کتاب اخبار الاحاد، یہ کتاب ہے خبر واحد کے بارے میں۔ خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ حدیث جو متواتر نہ ہو۔ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرنے والے راوی ہر طبقے میں بہت زیادہ ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان پہ جھوٹ بولنے کا شک و شبہ ممکن نہ ہو۔ اور میں نے کیا کہا؟ ہر طبقے میں، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ حدیث سنی ہو، مثال کے طور پہ 50 صحابہ کرام نے، مثال کے طور پہ، پھر آگے صحابہ کرام سے اس حدیث کو روایت کرنے والے تابعین بھی مثال کے طور پہ 50 یا سے اوپر ہو، پھر آگے اس حدیث کو تابعی سے روایت کرنے والے تبع تابعین بھی مثال کے طور پہ 50 یا سے اوپر ہو، پھر تبع تابعی سے اس حدیث کو لینے والے جو امام صاحب ہیں وہ بھی 40 یا 50 یا اوپر ہوں، اور پھر صاحب کتاب جس نے وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی، ایسے جو لوگ ہیں وہ بھی کتنے ہوں؟ 40-50 سے اوپر ہوں۔ یہ کیا ہوگی؟ خبر متواتر۔ اور بھی شرائط ہیں اس کے علاوہ۔ خبر واحد کیا ہوگی؟ جس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ایک ہوں، یا تابعی ایک ہوں، یا تبع تابعی ایک ہوں، یا تبع تابعی سے نیچے کوئی امام جو ہے وہ ایک ہو، یا اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام صاحب اس حدیث کو روایت کرنے میں ایک ہوں۔ ایک ہوں چاہے یعنی کہ ایک طبقے میں ہوں، یا دو ہوں، یا تین ہوں، یا چار ہوں، یا پانچ ہوں، یہ سب خبر واحد ہی ہے۔ خبر واحد سے مراد صرف ایک راوی نہیں ہے، بلکہ اتنے راوی کی جو متواتر کی تعداد کو نہ پہنچ سکے، اس سے نیچے نیچے رہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ خبر واحد۔ گمراہ فرقے جو ہیں وہ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، دین نہیں مانتے، شریعت کا مصدر نہیں مانتے۔ جیسا کہ آپ کو منکرین احادیث آدمی مل جائیں گے، جاوید الغامدی صاحب کو لے لیں آپ،
یہ ہسٹری کے طور پہ تو کئی احادیث کو قبول کرتے ہیں، کس کے طور پہ؟ ہسٹری کے طور پہ، تاریخ کے طور پہ، لیکن یہ خبر واحد وغیرہ احادیث کو شریعت، عقیدے کا مصدر، حجت ماننے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے یہ واضح کرنا چاہا ہے یہاں پہ اس حدیث کے ذریعے اور دیگر حدیث کے ذریعے کہ خبر واحد حجت ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ اب دیکھیے ذرا یہاں پہ کتاب کہتی ہے اخبار الاحاد، ان احادیث کے بارے میں جو خبر واحد ہیں۔ باب کیا؟ باب ما جاء فی اجازتی خبر الواحد الصدوقی فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام۔ باب ہے جو کچھ آیا ہے خبر واحد کو، جس کو روایت کرنے والے لوگ بااعتماد ہوں، وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے لوگ تعداد میں کم ہوں، کسی ایک طبقے میں یا سب طبقات میں، لیکن ہوں قابل اعتماد، صدوق، تو ان کی حدیث جو ہے وہ حجت ہوگی اذان کے معاملے میں۔ کس کے معاملے میں؟ اذان کے معاملے میں۔ کیا مطلب؟ اذان دینے والے لوگ کتنے ہوتے ہیں جی؟ ایک، اور اس کی اذان پہ اعتماد کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اذان ہوگی، اس کا مطلب ہے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہوگی اس کا مطلب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مؤذن با اعتماد ہے، اسی لیے اس کو مسجد میں مؤذن رکھا گیا ہے۔ اب اس اکیلے کی بات مان کر پورا معاشرہ نماز پڑھتا ہے اور دیگر امور کو بھی حل کرتا ہے، مثال کے طور پہ سحری کرنا، روزہ افطار کرنا وغیرہ۔ والصلاۃ، اور ایسی خبر واحد حجت ہے، دین ہے، شریعت، نماز کے معاملے میں۔ کیا مطلب نماز کے معاملے میں؟ اگر ایک آدمی نے آپ کو بتا دیا کہ قبلہ ادھر ہے، آپ کسی نئی جگہ گئے، آپ کو معلوم نہیں قبلہ کدھر ہے، کسی ایک آدمی سے آپ نے پوچھا، آپ کو با اعتماد لگا، مثال کے طور پہ مسجد کے مولانا صاحب، انہوں نے کہا قبلہ ادھر ہے، تو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ایک آدمی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے، تو یہ آپ کی نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے۔ وصومی، اور ایسے ہی روزے کے معاملے میں، جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں، سحری اور افطاری ہم کرتے ہیں ایک آدمی کی بات مان کر۔ والفرائض والاحکام، ایسے ہی دیگر فرائض و واجبات کے معاملے میں، دیگر احکام کے معاملے میں۔ اچھا، اب ہماری حدیث کا اس باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انیس کو آپ نے بھیجا حد قائم کرنے کے لیے، ایک کو بھیجا کہ 10 لوگوں کو بھیجا کہ 40 کے 50 کو بھیجا؟ ایک کو بھیجا، اور ان سے کہا کہ وہاں جا کے اس سے بات کرو، اور اس سے اگر وہ مان جائے تو اس پہ حد قائم کر دو۔ ایک آدمی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حد قائم کر دے، یہ نہیں آپ نے کہا کہ حد کا معاملہ ہے، جان جانے کا معاملہ ہے، تو یہاں پہ تو کم سے کم 50-60 آدمی جانے چاہیے۔ ایک آدمی کی بات پہ اعتماد کیا گیا ہے، بلکہ جب وہ کیس اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کتنے ہو گئے تھے؟ 50 ہو گئے تھے، 2 تھے۔ ایک نے معاملہ آپ کے سامنے رکھا، دوسرے نے اس کی تصدیق کی، اور معاملے میں کیا ہو رہا ہے جناب؟ تہمت لگ رہی ہے، میرے بیٹے نے بدکاری کی اور اس کی بیگم کے ساتھ بدکاری ہوئی۔ یہ سارے معاملات وہاں پہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور رکھنے والے کتنے تھے؟ 2 آدمی۔ تو آپ نے ان کی بات پہ یقین کیا یا نہیں کیا؟ اعتماد کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ اب آپ کہیں گے اگر اعتماد کیا تھا تو پھر انیس کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ اعتراف ابھی تک اس عورت کا نہیں پہنچا تھا جس نے بدکاری کی ہے، اس کے شوہر نے اعتراف کیا، اور ادھر سے بیٹے کے لڑکے کے والد نے اعتراف کیا۔
تو آپ نے دیکھ لیا. ہاں پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں آخری بار لے کر آئے ہیں 7278 7278 اور 7279 7279. اور اس بار کتاب ہے کتاب الاعتصام، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کے بارے میں کتاب ہے. باب ہے باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی اقتداء کرنا، ان کو ماننا، ان کا حجت ہونا، ان کا دین ہونا. کیا تعلق ہے اس حدیث کا اور باب کا آپس میں؟ تعلق یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے اللہ کی کتاب کے مطابق، اور آپ نے بھی کہا تھا میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق. تو جو فیصلہ آپ نے کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ نہیں موجود. سنسار کرنے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق، تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مراد اللہ کی کتاب سے اللہ کا حکم، اللہ کا لکھا ہوا. اور وہ کیا تھی؟ حدیث. تو پتہ چلا کہ اللہ کی حدیث بھی حجت ہے، دین ہے، شریعت ہے. اب اس حدیث سے ہمیں کئی ایک مسائل معلوم ہو چکے ہیں، ایسا ہی ہے. چند ایک باتیں مزید ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بدو، جن کو عرابی کہتے ہیں، وہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، ان کو ان میں نرمی نہیں تھی، کیونکہ علم وغیرہ سے وہ دور تھے. آپ دیکھ نہیں رہے یہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے کیسے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی کیا تھی؟ سختی تھی. ورنہ اللہ کے نبی کو ایسی کہنا کہ آپ نے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، جبکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی ظلم نہیں کرنے والے، اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرنے والے تھے. دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا عظیم اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ نے اس بات پہ اسے ڈانٹا بالکل نہیں ہے، ان دونوں کو آپ نے ڈانٹا نہیں ہے. آج کل کے کوئی مولوی صاحب ہوتے تو وہ ڈانٹتے کہ تم میرے اوپر شک کر رہے ہو. اس حدیث سے بھی مسئلہ معلوم ہوگا اللہ کی حدود کو نافذ کرنا چاہیے، اور اللہ کی حدود کو معطل کرنے کے لیے، بیکار کرنے کے لیے، غیر نافذ کرنے کے لیے مال لینا جائز نہیں ہے. یہاں پہ مال لیا گیا، ایک نے 100 بکریاں دی، لونڈی دی، دوسرے نے وصول کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو واپس کروایا، کیونکہ اگر یہ بکریاں وہ کھا پی لیتے تو یہ کیا ہوتا؟ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانا ہوتا. اس حدیث سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی حرام کام کرتا ہے جہالت کی بنیاد پہ یا بھول کی بنیاد پہ، اسے سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کو سکھایا جائے گا، اس کو مسئلہ بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا. یہاں پہ دیکھیے کہ لڑکے کے والد نے اپنے بیٹے کو سنسار ہونے سے بچانے کے لیے 100 بکریاں دی اور لونڈی دی، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا یہ عمل درست ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے وعدے کیا کہ تمہارا یہ کام درست نہیں ہے اور تمہیں واپس ملے گی یہ بکریاں بھی اور یہ لونڈی بھی. لیکن کیا آپ نے اس آدمی کو سزا دی کہ تو نے جرم کیا ہے، اللہ کی حدود کو معطل کر کے رکھ دیا ہے اور اس لیے تمہارے اوپر تمہیں سزا دی جائے گی، کوڑے ماری جائیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کو تعلیم دی ہے، اس کو بتایا، حکم بتایا شریعت کا. کیوں فرق کیا گیا ہے
بدکار غیر شادی شدہ میں اور بدکار شادی شدہ میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ایک دفعہ کبھی شادی ہوئی تھی وہ بدکاری کرے تو سزا کیا ہے؟ پتھر مار مار کے اس کو ختم کرو. اگر کمالہ یہ حرکت کرتا ہے تو سزا کیا؟ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے واللہ عالم کہ شادی ہونے کے باوجود یہ حرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی برائی میں گناہ میں آخری حد کو پہنچا ہوا ہے. شادی ہو چکی ہے پھر بھی باز نہیں آ رہا, تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے. اس لیے اس کو سنسار کیا جائے گا اور دوسرے کو موقع دیا جا رہا ہے اور اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی اہم مسئلے کی صداقت کو اور سچائی کو اور درستگی کو واضح کرنے کے لیے آپ قسم اٹھا سکتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی اسلام نے یہاں پہ اللہ کی قسم اٹھائی ہے جبکہ انہوں نے قسم مانگی بھی نہیں تھی. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اہل علم سے رابطہ قائم کرنا چاہیے کسی مسئلے میں شریعت کا حکم جاننے کے لیے, اور یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا اور بعد میں بھی یہی حکم ہے. اس حدیث سے یہ سب مسائل معلوم ہوئے اور آپ کے سامنے رکھے گئے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے. اس کا نمبر ہے 3045 عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابی ہریرہ وزید بن ثابت وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما قال. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود یہ تابعی ہیں اور فقہائے سبع میں سے ایک ہیں جن کا تذکرہ بھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا ہم نے پچھلی حدیث کے شروع میں. یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ زید بن خالد الجہنی سے, اور پچھلی حدیث میں بھی یہی عبید اللہ روایت کر رہے تھے انہی دو صحابہ سے. قال, ان دونوں نے کہا, سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الامہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لونڈی کے بارے میں سوال کیا گیا. اذا زنت, جب وہ بدکاری کر لے, ولم تحسن, اور شادی شدہ نہ ہو, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ قال, تو آپ نے کہا, ان زنت فجلدوها, اگر وہ زنا کرے بدکاری کرے اس کو کوڑے مارو. ثم ان زنت, پھر اگر بدکاری کرے فجلدوها, اس کو پھر کوڑے مارو. ثم ان زنت, پھر تیسری بار اگر زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو. ثم بیعوها ولو بضفیر, پھر اس کو بیچ ڈالو چاہے ایک رسی کے بدلے میں, چاہے اس کی اتنی تھوڑی قیمت لگے, اس کو بیچ دو, اس کو جان چھڑاؤ اس سے. اب آپ کہیں گے اس کا کیا قصور ہے جس کے گھر میں اب وہ جا رہی ہے جن کو بیچا جا رہا ہے اسے؟ تو اس موضوع پہ ابھی بات کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے بخاری مسلم میں. بخاری شریف میں پہلے نمبر پہ یہ حدیث آئی اور اس کا نمبر ہے اس وقت 2153 2153 اور 2154, یعنی کہ 2 صحابہ ہیں نا. جی ہاں, تو یہ پہلی بار آئی ہے. تو کتاب کیا؟ کتاب البیوع, بیع وغیرہ کے بارے میں کتاب ہے. باب ہے باب بیع العبد الزانی, زنا کرنے والے غلام کو بیچنا. یعنی کہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ کیا زنا کرنے والے غلام کو بیچنا جائز ہے جبکہ زنا کرنا عیب ہے. جیسے وہ گاڑی بیچنا جائز نہیں جس میں کوئی عیب ہو اور آپ نے عیب کو چھپایا ہوا ہو, عیب کو واضح کریں. تو ایسے غلام کو جس میں یہ عیب پایا جاتا ہے بیچتے ہوئے اس کا یہ عیب واضح کیا جائے تاکہ کسی کا کوئی دھوکے میں نہ رہے. اس حدیث سے کیسے پتا چلا کہ بدکاری کرنے والے غلام کو بیچنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اگر وہ لونڈی بدکاری کرے, پہلی بار اسے کوڑے مارو, دوسری بار پھر کوڑے مارو, تیسری بار پھر کوڑے مارو, پھر اس کو بیچ دو چاہے قیمت کے طور پہ صرف ایک رسی مل رہی ہو. لیکن اگر کوئی اس غلام کو بیچتا ہے اور عیب نہیں بتاتا, بدکاری والا عیب
نہیں بتاتا. لونڈی بیچتا بدکاری والا عیب نہیں بتاتا. تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو جب پتہ چل جائے خریدنے والوں کو تو وہ اس بیع کو کینسل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عیب موجود تھا اور آپ نے عیب کو چھپائے رکھا، بتایا نہیں ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 2232 2232، اور اس بار بھی کتاب البیوع ہے، لیکن اس بار باب ہے باب بیع المدبر، مدبر غلام کی بیع کے بارے میں یہ باب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مدبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلام جسے اس کا مالک کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. کیا اب ایسے غلام کو بیچا جا سکتا ہے جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تو کیا ہو جائے گا؟ اب اگر آپ بیچ دیں گے تو وہ نئے مالک کے پاس جائے گا، وہ تو نہیں آزاد کرے گا. تو کیا مدبر غلام کی بیع ہو سکتی کہ نہیں؟ اس کو بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ امام بخاری نے ہماری حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اس لونڈی کو پہلی بار بدکاری کرے کوڑے مارو، دوسری بار کوڑے مارو، تیسری بار کوڑے مارو، پھر اس کو بیچ دو. تو اس کا مطلب ہے کس کو بیچا جا رہا ہے؟ بدکاری کرنے والی لونڈی کو. لیکن عیب بتانا ضروری ہے. اور پھر اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، اور اب نمبر ہے 2555 2555 اور 2556 2556، اور اس بار کتاب ہے کتاب العتقی، غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں کتاب ہے. باب کراہیت التطاول علی الرقیق وقولہ عبدی او امتی، باب ہے اس بارے میں کہ غلام پہ ظلم و زیادتی کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، چاہے زیادتی اس پہ کی جا رہی ہو زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ. اور باب کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا کوئی اپنے غلام یا لونڈی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں عبدی او امتی، او میرے غلام اور میری لونڈی؟ تو جواب کیا آیا اس حدیث سے؟ آپ علیہ السلام نے یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا دیکھیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاماتی، آپ سے سوال کیا گیا لونڈی کے بارے میں. اما، لفظ اما بولا گیا ہے، لونڈی والا لفظ. تو کیا آپ نے اس کو کہا کہ یہ تو حرام ہے؟ اس لیے دوسری حدیث سے اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، تو واقعی اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ نام اگر استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس کی حرمت جو ہے وہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے 6837 اور 6838، 6837 اور 6838. اس بار کتاب ہے کتاب الحدود، باب ہے اذا زنت الامہ، اگر لونڈی بدکاری کر بیٹھے تو اس بارے میں ہے کہ اس کو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کو اوپر حد قائم کی جائے گی، اس کو کوڑے مارے جائیں گے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ لونڈی کو کوڑے مارے جائیں گے، ان کی یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اس کو کبھی سنسار بھی کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اگر وہ لونڈی شادی کر لے تو پھر بدکاری کرے، پھر تو اس کو سنسار کرنا چاہیے، لیکن جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا. کیونکہ قرآن میں آیا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 25 میں 25 میں فَإِذَا أُحْصِنَّ، اگر ان لونڈیوں کی شادی ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر بھی یہ بدکاری کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا لِلْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو انہیں اس سزا کا آدھا حصہ سزا ملے گی جو ان عورتوں کے لیے ہے جو کیا ہے؟ آزاد ہے. تو کیا ہوگا اب؟ سنسار کرنے کا آدھا کیا جی؟ سنسار کرنے کا آدھا کوئی نہیں ہے، تو پھر 100 کوڑے جو ہے ان کا آدھا کیا؟ 50 کوڑے مارے جائیں گے. اچھا، سنسار کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کو سنسار کریں گے تو مالک کا شدید نقصان ہوگا.
اس کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اس لیے اس کو کوڑے تو مارے جائیں گے لیکن سنسار نہیں کیا جائے گا. کس کو؟ غلام اور لونڈی کو. اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بدکاری عیب ہے غلام میں یا لونڈی میں، اور اگر ان کو بیچ دیا گیا اور عیب نہیں بتایا گیا، ان کو حق حاصل ہے کہ اس بیع کو کینسل کریں. اور یہی فیصلہ سنایا تھا قاضی شریح نے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے امور سے بچائے جن کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی حد قائم ہو. اللہ تعالیٰ ایسے تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، بلکہ تمام کبیرہ گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.